علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا انٹرو ہے وہ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ پر ہے، جس کو پیارے بچوں جی BRS بھی بولتے ہیں، بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ۔ تو پیارے بچوں، آج جس میتھڈ سے میں آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا بینک ریکنسیلیشن کرنا۔ تو پیارے بچوں جی، بینک ریکنسیلیشن ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں سے ایک سوال لازمی آتا ہے 20 نمبر کا۔ تو پیارے بچوں جی، سے کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ تو اس کے بعد پیارے بچوں، اگر آپ آن لائن کوچنگ فیسلٹی لینا چاہتے ہیں تو میں اپنا کنٹیکٹ نمبر لکھ رہا ہوں، اس پہ آپ کنٹیکٹ کر کے مجھ سے آن لائن کوچنگ فیسلٹی بھی لے سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں جی، کنٹینیو کرتے ہیں جی بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ۔ تو بینک پیارے بچوں جی ایک ادارہ ہے، جبکہ ریکنسیلیشن جو ریکنسائل سے یہ لفظ نکلا ہے، ریکنسائل کا مطلب ہوتا ہے فرق، کمپیریزن کرنا، موازنہ کرنا۔ پیارے بچوں جی، کن چیزوں کا موازنہ کرنا؟ کیش بک اور پاس بک۔ تھوڑا سا پیارے بچوں جی میں آپ کو بیک اپ میں لے کر جاتا ہوں کہ کیش بک بیسیکلی ہوتی کیا ہے۔ کیش بک کیا ہوتی ہے پیارے بچوں جی؟ کیش بک ہوتی ہے جب کسی انسان کا، کسی شخص کا پیارے بچوں جی بینک کے اندر اکاؤنٹ ہو، تو جب وہ رقم بینک کے اندر جمع کرواتا ہے، ڈپوزٹ کرواتا ہے، یا پیارے بچوں جی اس سے نکلواتا ہے یا ڈسکاؤنٹ وغیرہ کرواتا ہے، تو اس کا کمپلیٹلی جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس کیش بک کے اندر انٹر کرتا ہے۔ یہ 3 کالم کیش بک ہوتی ہے، سنگل کالم، ڈبل کالم، ٹرپل کالم۔ اگر صرف پیارے بچوں جی یہ 3 طرح کی کیش بک ہوتی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیش بک ایک ایسی کتاب ہے جب کوئی شخص بینک کے اندر جس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، جب وہ اس کے اندر پیسے جمع کرواتا ہے یا نکلواتا ہے یا ڈسکاؤنٹ کرواتا ہے، تو اس کے اندر کیا کرتا ہے پیارے بچوں جی؟ انٹر کرتا ہے۔ اور دوسری جو بک ہے اس کا نام پیارے بچوں جی آپ لوگوں کے سامنے جی پاس بک ہے۔ اب پیارے بچوں جی، پاس بک کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جب ایک کسٹمر کا بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے، تو کسٹمر نے تو جو اپنا ریکارڈ کرنا تھا، جو کچھ لکھنا تھا، وہ کس کے اندر لکھا پیارے بچوں جی؟ کیش بک کے اندر۔ جبکہ بینک سارے معاملات کس کے اندر ریکارڈ کرے گا جی؟ پاس بک کے اندر۔ کسٹمر اگر 100 اکاؤنٹ ہے بینک کے اندر تو 100 ہی پاس بک ہوں گی۔ پاس بک کے اندر بینک ریکارڈ کرتا ہے کہ کس نے ہمارے ادارے کے اندر پیسے جمع کروائے، نکلوائے یا ڈسکاؤنٹ وغیرہ کروایا۔ تو یہ پیارے بچوں جی 2 بکس ہیں مین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ بینک کے اندر پیسہ جمع کروائیں گے تو آپ اپنی کیش بک کے ڈیبٹ سائڈ پر لکھیں گے، کیونکہ آپ کے ایسرز انکریز ہو رہے ہیں۔ تو جب بھی ایسرز انکریز ہوتے ہیں تو آپ کیش بک میں ڈیبٹ سائڈ پر لکھتے ہیں، اور وہی جب آپ جمع کروائیں گے تو پاس بک، بینک کے لیے پاس بک کا دوسرا نام بینک اسٹیٹمنٹ بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ لائبلٹیز، اور وہ اس کو کس سائڈ پر مینشن کرے گا؟ آپ لوگوں کی کریڈٹ سائڈ پر مینشن کرے گا، ٹھیک ہے پیارے بچے۔ اور جیسے ہی آپ پیسے نکلواتے ہیں تو آپ کے ایسٹ ڈیکریز ہو رہے ہیں تو آپ اسے کریڈٹ سائڈ پر مینشن کرتے ہیں، جبکہ پاس بک اسے ڈیبٹ سائڈ پر، کیونکہ اس کی لائبلٹیز جو ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات سمجھ آئی۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے پیارے بچوں جی، بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنائی کیوں جاتی ہے؟ اگر پیارے بچوں جی کیش بک اور پاس بک کے بیلنس کے درمیان فرق آ جائے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ نے بینک کے اندر کتنے پیسے جمع کروائے پیارے بچوں جی؟ آپ لوگوں نے 10,000 جمع کروائے، ٹھیک ہے۔ کتنے کروائے جی؟ 10,000۔ تو آپ کا کیش بک کا بیلنس شو ہونا چاہیے 10,000، اور پاس بک کا بیلنس بھی شو ہونا چاہیے 10,000، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3,000 نکلوا لیے تو کیش بک کا بقایا بیلنس 7,000،
جبکہ پاس بک کا بھی بیلنس 7,000 شو ہونا چاہیے۔ اگر یہ بیلنس دونوں ٹیلی نہیں کر رہے تو سمجھ لیجئے اب ہم کیا کریں، مطلب کہ اگر 7,000 10,000 ہم نے جمع کروایا، دونوں میں 10,000، اس کے بعد 3,000 نکلوا لیتے ہیں تو بقایا 7,000 شو ہونا چاہیے، لیکن بیسیکلی اگر 7,000 شو نہیں ہو رہا، بیلنس ایکول نہیں نظر آ رہے کیش بک اور پاس بک کے، تو پیارے بچوں جی کیا ہم ان سے لڑائی جھگڑا تو نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے کہ ہم اس بیلنس کے فرق کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر کیسے کوشش کریں گے؟ فار ایگزامپل اگر آپ مارچ کی کیش بک کو ٹیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بینک سے بینک سٹیٹمنٹ لیں گے، ٹھیک ہے، اس بینک سٹیٹمنٹ کے اندر پوری ڈیٹیل ہوگی کہ آپ نے کب کب پیسے جمع کروائے اور کب کب نکلوائے، دوسرا آپ کے پاس کیش بک ہے اس کے اندر ہی، تو آپ وہ اسباب تلاش کر کے لکھیں گے جن اسباب، فار ایگزامپل آپ نے پیسے جمع کروائے ہیں تو آپ نے لکھے ہو، لیکن بینک سے غلطی ہو کہ اس نے نہیں لکھے۔ ایسی جو وجوہات ہوں گی وہ ہم وجوہات کس کے اندر مینشن کریں گے؟ بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ کے اندر۔ جب اس کا پریکٹیکل کریں گے، نومیریکل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ یہاں تک امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے پیارے بچوں جی، آپ لوگوں کو سب سے زیادہ جو پریشانی آنے والی ہے وہ پیارے بچوں جی بیلنس تلاش کرنے میں آئے گی۔ تو سمجھ لیجئے سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے وہ آپ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ جی کیش بک کا ڈیبٹ بیلنس ہے، پاس بک کا کیا جی ڈیبٹ بیلنس، تو موسٹ ویلکم، یہ تو اچھا ہوا۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے پیارے بچوں جی، آپ لوگوں کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ کیش بک کا کریڈٹ بیلنس ہے اور پاس بک کا کیا ہے پیارے بچوں جی کریڈٹ بیلنس۔ یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے۔ اس سے آگے پیارے بچوں جی آگے لکھو اگر کیش بک کا فیوریبل ڈیبٹ بیلنس، کیا پیارے بچوں جی کیش بک کا اگر فیوریبل بیلنس ہو تو وہ آپ لوگوں کے لیے ڈیبٹ ہوتا ہے اور پاس بک کا فیوریبل بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے، مطلب ایک بک کو یاد کرتے جائیں دوسری اس کی کیا آ جائے گی الٹا۔ فار ایگزامپل اگر کیش بک کا فیوریبل بیلنس ڈیبٹ ہوتا ہے تو پاس بک کا کیا ہو جائے گا پیارے بچوں جی کریڈٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح انفیوریبل پیارے بچوں جی انفیوریبل بیلنس کیش بک کا کریڈٹ ہوتا ہے، جبکہ پاس بک کا انفیوریبل بیلنس آپ لوگوں کے لیے کیا بن جائے گا ڈیبٹ بن جائے گا۔ ایسے ہی پیارے بچوں جی کیش بک کا اوور ڈرافٹ اوور ڈران بیلنس جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کریڈٹ ہوتا ہے، جبکہ پاس بک کا بیلنس اوور ڈرافٹ یا اوور ڈران جو بیلنس ہوتا ہے وہ ڈیبٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر پیارے بچوں جی کوئی بیلنس نہ دیا جائے ڈیبٹ کریڈٹ فیوریبل انفیوریبل اوور ڈرافٹ یا اوور ڈران تو پھر پیارے بچوں جی کیش بک کا ڈیبٹ بیلنس ہوگا، جبکہ پاس بک کا جو بیلنس ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کریڈٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلی دشواری ہے کہ اگر آپ لوگ بیلنس تلاش کر لیتے ہیں، میں نے تقریباً وہ سارے بیلنس بتا دیے جو آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ لوگوں سے کوئی بیلنس نہیں پوچھ سکتا۔ اس کے بعد اگلی چیزیں بچوں وہ کازز کیا ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں جن کے درمیان فرق آ سکتا ہے پیارے بچوں جی۔ تو میں نے اگر ڈیبٹ بیلنس ہے تو یہ جتنی بھی ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے انکمز ہوتی ہیں، یہ آپ کے لیے پروفٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کے لیے منافع ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا اگر بیلنس ڈیبٹ آ جائے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ جتنی چیزیں میں نے 9 چیزیں لکھی یہ آپ لوگوں نے ایڈ کے اندر لکھنی، اور یہ جو 11 چیزیں میں نے لکھی یہ لیس کے اندر لکھیں گے پیارے بچوں جی۔ تھوڑی لینتھی اس وجہ سے کہ میں نے پورے چیپٹر کا نچوڑ کیا ہے، اس کے یہ چیزوں کے علاوہ بینک ریکنسیلیشن کے اندر کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے پیارے بچوں جی ان پریزنٹڈ چیک یا دوسرا نام اس کا جی آؤٹ اسٹینڈنگ چیک۔ بیسیکلی آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان پریزنٹڈ چیک ہے کیا۔ بیسیکلی ان پریزنٹڈ چیک پیارے بچوں جی آپ نے کسی کو پیسے دینے تھے، آپ نے کیا کیا پیارے بچوں جی آپ نے اس کے پیسے دینے تھے، آپ نے اسے چیک ایشو کیا لیکن کسی وجہ سے وہ بینک کے اندر پریزنٹ نہیں ہوا تو آپ لوگوں کا بیلنس زیادہ شو ہو رہا کیونکہ آپ نے 10,000 کا چیک دینا تھا، آپ نے دے دیا۔ آپ کے مائنڈ کے اندر تو ہے کہ 10,000 کم شو ہو رہیں گے، لیکن جب آپ بینک کے اندر جائیں گے تو آپ لوگوں کے 10,000 کے چیک کم نہیں بلکہ زیادہ شو ہو رہیں گے، کیونکہ آپ کی
آپ نے تو ایشو کر دیے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ کیش نہیں کروا سکا, وہ نہیں جا سکا, تو یہ اس طرح آپ کے سوال کے اندر اسٹیٹمنٹ پوچھی جائے گی, چیک ایشوڈ ڈران پاس بٹ ناٹ پریزنٹڈ فار پیمنٹ. ٹھیک ہے پیارے بچوں جی, کیسے پوچھے گا جی, چیک ایشوڈ ڈران پاس بٹ ناٹ پریزنٹڈ. ٹھیک ہے پیارے بچوں جی, تو اگر پیارے بچوں جی آ جائے چیک ایشوڈ ڈران پاس بٹ ناٹ پریزنٹڈ فار پیمنٹ پیارے بچوں جی, تو یہ آپ لوگوں کے لیے ان پریزنٹڈ چیک ہوتے ہیں, یہ پیارے بچوں جی آپ کے ایڈ کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں پیارے بچے, چیک ایشوڈ ریٹرن بٹ ریٹرن بائی بینک. پیارے بچوں جی آپ نے چیک ایشو کر دیے جس کو پیسے دینے تھے لیکن بینک نے کیا کر دیے, ریٹرن کر دیے, تو یہ بھی آپ لوگوں کے ایڈ میں آئے میں. چیک ایشوڈ بٹ ڈس آنر, آنر کا مطلب ڈس آنر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا. بینک اگر کسی وجہ سے انکار کر دے تو یہ بھی آپ نے تو ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آپ نے ایشو کیا تو آپ نے اپنی کیش بک کے اندر کم کر دیا ہوگا نا بیلنس, کہ میں نے اتنے 10,000 دے دیے لیکن بیلنس تو زیادہ شو ہوگا. انٹرسٹ کریڈٹ بائی بینک اگر آپ لوگوں کو نظر آئے تو یہ بھی آپ لوگوں نے کس کے اندر لکھ دینا, ایڈ کے اندر. اگر آپ لوگوں کا بیلنس ڈیبٹ ہو, یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں, اگر آپ لوگوں کا بیلنس کون سا شو ہوگا, ڈیبٹ. اگر کریڈٹ شو ہوگا تو یہ جتنی بھی ایڈ والی چیزیں یہ لیس میں چلی جائیں گی اور لیس والی کیا آ جائیں گی, ایڈ میں آ جائیں گی. اس کے بعد پیارے بچوں جی ڈیویڈنڈ کلیکٹڈ بائی بینک, یہ بھی آپ لوگوں کے ایڈ میں. اس کے ڈیویڈنڈ ہوتا کیا, بیسیکلی کمپنی کو جو منافع ہوتا ہے اس میں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے شیئر ہولڈرز کو جو مزید, ایک تو ان کا فکس ہے پرافٹ وہ ملنا ہی ملنا ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مزید مطلب کہ کیا کیا جائے, ان کو دیا جائے پرافٹ, اس کو بولتے ہیں ڈیویڈنڈ. اس کے بعد پیارے بچوں جی انٹرسٹ آن سیکورٹیز کلیکٹڈ بائی بینک. سیکورٹیز کیا ہوتی ہیں, جیسے پیارے بچوں جی آپ کے ڈیبینچر یا شیئرز وغیرہ پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پیارے بچوں جی انٹرسٹ آن انویسٹمنٹ, جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس پہ آپ کو کیا مل رہا ہے پیارے بچوں جی, انٹرسٹ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا پیارے بچوں جی, وہ بھی آپ لوگوں کے لیے انکم کنسیڈر کی جائے گی. پروفٹ سے انٹرسٹ آن انویسٹمنٹ, جو انویسٹمنٹ کی ہے اس پہ آپ کو سود میں. بلز ڈائریکٹلی کلیکٹڈ بائی بینک, پیارے بچوں جی آپ نے کسی سے بلز لینے تھے لیکن بینک نے کیا کیے, ڈائریکٹلی کلیکٹڈ کر دیے, تو صاف ظاہر آپ کا بیلنس زیادہ شو ہوگا. رانگلی کریڈٹ بائی بینک, پیارے بچوں جی جب بھی آپ بینک کے اندر جمع کرواتے ہیں تو بینک اس کو کریڈٹ سائڈ پر لکھتا ہے. اگر وہ غلطی سے بھی اس کو کیا کر دے, کس سائڈ پر لکھ دے جی, کریڈٹ سائڈ پر, تو صاف ظاہر ہے آپ کا بیلنس زیادہ شو ہو رہا ہوگا. اس کے بعد پیارے بچوں یہ جو ان پریزنٹڈ چیک اور لیس کے اندر ان کریڈٹ چیک یا ان کلیکٹڈ چیک, یہ تقریباً آپ جتنے بھی سوال کریں گے اس کے اندر یہ لازمی آئیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں جی, ان کریڈٹ یا ان کلیکٹڈ چیک بیسیکلی پیارے بچوں جی ہوتے کیا ہیں, آپ نے بینک کے اندر پیسے جمع کروائے لیکن کسی وجہ سے بینک نے کلیکٹڈ نہیں کیے, بینک نے کریڈٹ نہیں کیے, تو ان کو بولتے ہیں ان کریڈٹ چیک یا ان کلیکٹڈ چیک. تو پیارے بچوں جی اس کے بعد اس کو کس طرح آپ کی سٹیٹمنٹ آ سکتے ہیں سوال کے اندر, چیکس ڈپوزٹڈ سینڈ پیڈ لوج بٹ ناٹ کریڈٹڈ کلیئر کلیکٹڈ بٹ بینک. ٹھیک ہے پیارے بچوں جی, اس طرح سے آپ لوگوں سے پوچھ سکتا. اس کے بعد چیک ریسیوڈ اینڈ ڈپوزٹ بٹ ڈس آنر, آپ نے کسی سے چیک ریسیو کیے, وصول کیے, بینک کے اندر ڈپوزٹ کروائے لیکن بینک نے کسی وجہ سے ڈپوزٹ نہیں کیے, تو یہ بھی آپ کے لیے نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا کم بیلنس ہوگا. انٹرسٹ آن ڈپوزٹس, جو پیارے بچوں جی آپ نے ڈپوزٹ کروایا اس پہ اگر آپ لوگوں کے لیے کیا ہے پیارے بچوں جی, انٹرسٹ آن ڈپوزٹ بچوں یہ نہیں آنی چاہیے اس کے اندر سٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, اس کو آپ مینشن نہیں کریں گے. دیکھتے ہیں پیارے بچوں جی اس سٹیٹمنٹ کو آپ, ٹھیک ہے, ہم یہاں سے, ٹھیک ہے, انٹرسٹ آن اوور ڈرافٹ پیارے بچوں جی, جو آپ اوور ڈرافٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی شخص یا ادارے سے آپ لوگ پیسہ لیتے ہیں, مطلب مزید اگر آپ پیسہ لے لیتے ہیں تو اس پہ کیا ہوگا, آپ لوگوں کو سود ادا کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ کے فار ایگزامپل بیلنس میں کوئی بیلنس, زیرو بیلنس ہے, تو آپ چاہتے ہیں, آپ کو ضرورت ہے, آپ پیسہ لینا چاہ رہے بینک سے, تو بینک اپنے کسٹمر کو ایک فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے پیسے لے لیں لیکن اس پہ کیا کرنا پڑے گا, سود ادا کرنا پڑے گا. اسے بولتے ہیں انٹرسٹ آن اوور ڈرافٹ. انٹرسٹ چارجڈ بائی بینک, اگر کسی جگہ آپ کو یہ سٹیٹمنٹ نظر آئے تو یہ بھی آپ کی لیس میں. شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بیلنس کیا ہونا
ہونا چاہیے ڈیبٹ. اگر کریڈٹ ہے تو یہ ایڈ والی چیزیں لیس میں, اور لیس والی کس جگہ میں آ جائیں گی, آپ کے ایڈ میں آ جائیں گی. رانگلی ڈیبٹڈ بچے, جس نے غلطی سے بھی ڈیبٹ کیا تو ہمارا بیلنس کیا ہوگا جی, کم شور ہوگا, کیونکہ جب ہم اکاؤنٹ سے پیسے نکلواتے ہیں تو وہ اسے اپنی ڈیبٹ سائڈ پر لکھتا ہے. اس کے بعد پیارے بچوں جی آپ لوگوں کے بینک چارجز, بینک چارجز جو ہیں وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں پیارے بچوں جی. بینک چارجز آپ لوگوں کے لیے خرچے ہوتے ہیں پیارے بچوں جی. کیا ہوتے ہیں؟ بینک چارجز آپ لوگوں کے لیے خرچے ہیں جی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں پیارے بچوں جی, کلیکشن چارجز, سروس چارجز, یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خرچے ہیں پیارے بچوں جی. اس کے بعد بلز ڈائریکٹلی پیڈ بائی بینک, آپ نے فار ایگزامپل بجلی کا بل ادا کرنا تھا, گیس کا بل ادا کرنا تھا, بینک نے کیا کیا, ڈائریکٹلی کیا کر دیے پیارے بچوں جی, اس نے ادا کر دیے. اس کے بعد انشورنس پریمیم, اس کے بعد پیارے بچوں جی انشورنس پریمیم کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اگر کوئی انشورنس پالیسی کروائی ہو اس کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے بینک ادا کر دے تو پیارے بچوں جی اس کو کہتے ہیں انشورنس پریمیم. ٹریڈ سبسکرپشن, اگر آپ تجارت کر رہے ہیں اس کا پیسہ کون ادا کر دے پیارے بچوں جی, اگر بینک ادا کر دے تو اسے بولتے ہیں ٹریڈ سبسکرپشن. یہ پیارے بچوں جی ساری چیزیں تھی جن کو میں نے تقریباً لکھ دیا. اس کے بعد لاسٹ کیس امیٹڈ چیک. امیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں جی بھول چوک. امیٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں جی, بھول چوک. اب پیارے بچوں جی اب امیٹڈ چیک کے کیس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ایڈ کب ہوگا اور لیس کب ہوگا. ٹھیک ہے پیارے بچوں جی, دیکھتے ہیں جی, میں اس کو دیکھتے ہیں پیارے بچوں جی اس کے بارے میں کہ اس کو کب ایڈ کرنا ہے اور کب کیا کرنا ہے پیارے بچوں جی اسے لیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کیا اسٹیٹمنٹ ہے جی. چیک ریسیوڈ اینڈ پیڈ into bank but omitted to recorded in the cash book. پیارے بچوں جی آپ نے چیک ریسیو کیا, اس کو کیا کیا بینک کے اندر جمع کروا دیا, لیکن آپ کیش بک کے اندر ریکارڈ کرنا بھول گئے, تو تب پیارے بچوں جی آپ کے لیے فائدہ شو ہو رہا ہے, تو آپ اسے کس کے اندر لکھیں گے, ایڈ کے اندر. ایسے ہی پیارے بچوں جی دوسری جو اسٹیٹمنٹ ہے چیک ریسیو, آپ نے چیک کیا کیا پیارے بچوں جی وصول کیا, اینڈ انٹر ان دی کیش بک, کیش بک کے اندر انٹر کر لیا, بٹ omitted ٹو بی پیڈ انٹو دی بینک, لیکن بینک میں پیارے بچوں جمع کروانا بھول گئے, تو یہ آپ لوگوں کے لیے کیا بن جائے گا, آپ کے لیس ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے بینک کے اندر پیسہ جمع ہی نہیں کروایا, تو آپ تو اپنا بیلنس زیادہ شو کروا رہے ہیں. تو اگر آپ اپنی کیش بک کے اندر جب بھی آپ زیادہ بیلنس شو کروا رہے ہوں گے تو آپ اسے کیا کریں گے, لیس. فار ایگزامپل بیلنس تو زیادہ شو کروا رہے ہیں کیش بک, لیکن آپ نے بینک کے اندر جمع نہیں کروایا, تو اس وجہ سے کیا کریں گے پیارے بچوں جی, لیس. اگر آپ کا بیلنس زیادہ بینک کے اندر کیا ہو رہا ہے, شو ہو رہا ہے, لیکن کیا کرتے ہیں پیارے بچوں جی, یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بینک ریکنسیلیشن کا میں نے یہ انٹروڈکشن دیا. اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہوگا وہ آپ لوگوں کو اس کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے, نومیریکل کر کے دکھائیں گے, تاکہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہو جائے جی, آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے پیارے بچوں جی, انشاءاللہ تعالی ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اوکے, اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.